بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا بھائی سید محسن رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف محسن۔ آج کی ویڈیو میں ہم اسرائیل کے خفیہ اور خطرناک منصوبے کو بے نقاب کریں گے، جس کا تعلق براہ راست تابوت سکینہ، مسجد اقصیٰ، ہیکل سلیمانی اور دجال کے خروج سے ہے۔ یہ موضوع ایسا ہے جو امت مسلمہ کے دلوں کو ہلا دیتا ہے اور ہماری تاریخ اور عقیدے سے جڑا ہوا ہے۔ لیکن آگے بڑھنے سے پہلے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور ابھی تک اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو پلیز اسے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں۔ دوستو، مسجد اقصیٰ اسلام کا پہلا قبلہ ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کا سفر کیا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام من المسجد اقصیٰ۔ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک۔ اہل بیت طہار علیہ السلام نے بھی مسجد اقصیٰ کی فضیلت پر زور دیا۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں، مسجد اللہ کے گھر میں سے ایک گھر ہے، ان کی حرمت وہی ہے جو خانہ کعبہ کی حرمت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مسجد اقصیٰ ہمارے لیے صرف ایک عبادت گاہ نہیں بلکہ ایمان اور تاریخ کی قربانی کی علامت ہے۔ اب آتے ہیں اصل موضوع کی طرف۔ اسرائیل کئی دہائیوں سے مسجد اقصیٰ کے نیچے کھدائی کر رہا ہے۔ ان کا دعویٰ ہے کہ پہلے ہیکل سلیمانی یہاں پر ہوتا تھا، اب وہ پھر اسی طرح کا ہیکل سلیمانی تعمیر کرنا چاہتے ہیں۔ ان کا عقیدہ ہے کہ اس مقام سے ان کا مسیح دجال ظاہر ہوگا۔ امام حسین علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اب کبھی فنا نہیں ہوتا اور باطل کبھی باقی نہیں رہتا۔ یہودی اپنی کھدائی کو جدید مشینری اور ٹیکنالوجی کے ساتھ تیز کر چکے ہیں۔ ان کے نزدیک یہ کھدائی ایک بار محل یا پورٹل تک پہنچنے کے لیے ہے، یہاں سے ان کا موعود نکلے گا، لیکن حقیقت میں یہاں سے دجال کا ظہور ہوگا جو دنیا کو فتنے اور گمراہی میں دوچار کرے گا۔ اہل بیت علیہ السلام نے دجال کے بارے میں واضح ارشادات دیے ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آخری زمانے میں ایک فتنہ اٹھے گا جس سے زمین لرز اٹھے گی، وہ دجال ہوگا، وہ دنیا کو اپنے فتنے میں ڈالے گا، مگر جان لو کہ میرا اہل بیت علیہ السلام اس فتنے کے مقابل ڈٹ کر کھڑا ہو جائے گا۔ مولا علی علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں آخری زمانے کی نشانیوں کے بارے میں بتایا کہ آخر الزمان میں دجال کا خروج ہوگا، وہ لوگوں کو دھوکہ دے گا، مگر اہل بیت اس کی حقیقت کو پہچان لے گے۔ حضرت امام حسن علیہ السلام نے فرمایا، دجال کا فتنہ بہت بڑا ہوگا، مگر مومنین کے لیے وہ ایک آزمائش ہے، جو اہل بیت کے ساتھ ہوگا وہ محفوظ رہے گا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں ارشاد فرمایا، اگر دین محمد صرف میری قربانی سے بچ سکتا ہے تو آؤ تلواروں مجھے آ لگو۔ دوستو، یہ قول ہمیں یاد دلاتا ہے کہ حق کے دفاع کے لیے قربانی دینا ہی اہل ایمان کا راستہ ہے۔ دجال کے فتنے کے خلاف بھی یہی جذبہ درکار ہوگا۔ یہودیوں کے عقیدے کے مطابق تابوت سکینہ اسی علاقے میں دفن ہے۔ ان کے خیال میں اس تابوت میں موسیٰ علیہ السلام کا عصا، حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی موجود ہے۔ اس تابوت کی تلاش میں وہ بار بار کھدائیاں کرتے ہیں، لیکن روایات کے مطابق یہ تابوت ان کے ہاتھ کبھی نہیں آئے گا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، تابوت سکینہ وہ نشانی ہے جو آخر الزمان میں اپنے ولی کے ظہور کے وقت ظاہر ہوگی، وہ مومنین کے ہاتھ آئے گا، دشمنوں کے ہاتھ کبھی نہیں آئے گا۔ یعنی یہ تابوت سکینہ اہل ایمان اور امام مہدی علیہ السلام کے لشکر کے ہاتھ آئے گا، یہ یہودیوں کے ہاتھ نہیں آئے گا۔ میرے پیارے بہنوں اور بھائیو، آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ غزہ پر بمباری ہو رہی ہے، ہزاروں بے گناہ شہید کیے جا رہے ہیں، معصوم بچے خون میں نہلا دیے گئے ہیں۔ یہ سب اسرائیل کے اسی بڑے منصوبے کا حصہ ہے تاکہ مسلمانوں کی توجہ ہٹا کر وہ مسجد اقصیٰ کو نقصان پہنچا سکے۔ لیکن دنیا کے کونے کونے میں مسلمان مسجد اقصیٰ کے دفاع کے لیے آواز بلند کر رہے ہیں۔ امام علی علیہ السلام کا قول ہے، ظلم کے خلاف خاموش رہنا بھی ظلم کو تقویت دیتا ہے، لہذا ہمیں بھی اپنی آواز بلند کرنی ہوگی، امت کو جگانا ہوگا۔ اہل بیت علیہ السلام کے فرامین میں اطاعت کی بار بار تلقین کی گئی ہے۔ حضرت امام حسن علیہ السلام نے فرمایا، اللہ نے امت کی عزت کو اطاعت میں رکھا ہے اور ذلت کو تپرکے میں رکھا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، جو ظالم کے خلاف نہ اٹھے وہ مظلوم کے ساتھ نہیں بلکہ ظالم کے ساتھ ہے۔ آج مسلمانوں کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے وہ متحد ہو کر مسجد اقصیٰ کی حفاظت کریں اور اسرائیل کے ناپاک منصوبوں کو ناکام بنائیں۔ میرے پیارے بہنوں اور بھائیو، یہودی اپنی سازشوں میں لگے ہوئے ہیں، لیکن یاد رکھیں کہ تابوت سکینہ ان کے ہاتھ کبھی نہیں آئے گا۔ تیسرا، ہیکل سلیمانی کبھی تعمیر نہیں ہو پائے گا۔ دجال کے فتنے کا خاتمہ حضرت امام مہدی علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں ہوگا، اور مسجد اقصیٰ کی حفاظت انشاءاللہ مسلمانوں کے حصے میں لکھی گئی ہے۔ یہ وقت ہے کہ ہم دعا بھی کریں اور عمل بھی کریں۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ عمل کے بغیر دعا محض الفاظ ہیں اور دعا کے بغیر عمل بے روح ہے۔
لہٰذا ہمیں اپنی زبان سے اور عمل سے بھی مظلوم فلسطینیوں کے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا۔ میں ہوں آپ کا بھائی سید محسن رضا اور آپ دیکھ رہے تھے بھائی صاحب محسن۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس طرح کی مزید ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور کمنٹ میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو میں ایک اور نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے آپ سب کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔